یہاں سے ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو دوستوں کا کہہ لیں اور دو شخصوں کے بارے کا قصہ ہے. اچھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ان دو میں سے ایک کو اللہ پاک نے دو باغ دے رکھے تھے، اور وہ باغ انگور کے باغات تھے جس کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی، اور اس کے درمیان میں دیگر پھل اور سبزیاں لگائی جاتی تھی. یعنی باغ کا پورا نقشہ قرآن نے کھینچا کہ انگور کا باغ ہے اور اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں، اور درمیان میں زمین جو ہے وہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے چھوڑی گئی ہے، اور دیگر اناج غلے وغیرہ زرع اور کھیتیاں ہیں درمیان میں. دونوں باغ اپنا پھل لانے میں تاخیر نہیں کرتے اور پھل کم نہیں آتا، اور ان باغوں کے بیچوں بیچ نہر جا رہی ہے. تو اس سے زیادہ خوشکن تصور تھوڑا بہت ایگریکلچر کا پس منظر رکھنے والے لوگ جان سکتے ہیں کہ باغ میں سے نہر بھی جا رہی ہے، پانی کی بھی خوب کثرت اور وافر پانی ہے، پھل خوب آتا ہے اور وقت پر آتا ہے. تو جس کے یہ دونوں باغ ہیں، اس نے بجائے شکر کرنے کے، بجائے تواضع اختیار کرنے کے، اپنے دوسرے دوست سے کہنے لگا کہ میرے پاس تو تم سے بہت زیادہ مال ہے، میں تم سے بہت زیادہ مالدار ہوں، اور لوگ بھی میرے پاس زیادہ ہیں، میرے پاس سب کچھ زیادہ ہے. تو اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں خیال آتا کہ یہ باغ کبھی خراب ہو جائے گا، اور نہ ہی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی قیامت کوئی آنے والی چیز ہے. اور اگر فرض کرو تم، وہ شاید اس کو کہتا رہتا ہوگا کہ اللہ آخرت کا بھی خیال رکھو، صرف دنیا ہی نہیں ہوتی آخرت بھی ہوتی ہے. اور اگر تم اس کو کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ قیامت نامی بھی کوئی چیز ہے، قیامت نے بھی کوئی آنا ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے، اگر آخرت ہوئی نہ کوئی تو وہاں جا کر وہاں بھی میں تجھ سے اچھا ہی ہوں گا. نہ تکبر کے کیسے عجیب بول ہوتے. تو اس دوسرے نے اس سے کہا کہ دیکھو تم کیا اس کے منکر ہو گئے جو تمہیں پالنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے، پانی کے قطرے سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اللہ نے اتنا زبردست مرد بنایا، تو اس کو تم بھول بیٹھے. میری جہاں تک بات ہے، هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس کے بعد اسے کہا کہ دیکھو جب تم باغ میں جاؤ اپنے، یہ متکبرانہ باتیں نہ کیا کرو، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا اپنے باغ میں جا کر. تو کہا کہ تم جہاں تک یہ دیکھتے ہو مجھے کہ میں باغ میں، زمین میں، دولت میں، اولاد میں، افراد میں تم سے کم ہوں، تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ کو تیرے باغ سے بہتر کوئی چیز دے دے، اور تیرے باغ پر اللہ جل شانہ کوئی ایسی آفت نازل کر دے کہ وہاں کچھ بھی نہ بچے. ایسی آسمان سے کوئی چیز آئے، تیرا باغ چٹیل میدان بن جائے، یا صبح تو اٹھے اللہ اس کا سارا پانی نیچے کھینچ لے، یہ نہر خشک ہو جائے، اس کے چشمے سوکھ جائیں اور نیچے تک پانی چلا جائے، تو ڈھونڈتا رہے تجھے پانی نہ ملے یہاں پر. تو
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آندھی ایک چلی رات کو، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، سارا پھل سمیٹ لیا گیا، اور صبح جو دیکھا تو باغ اوندھا پڑا ہوا ہے، جیسے کہ درخت نیچے اور مٹی اوپر۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہاتھ نچاتا رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا وہ شخص، اور پھر کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احد، ہائے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس موقع پر اس کی مددگار کوئی بھی نہیں تھا۔ جس جتھے اور انسانوں کا دوسرے کو دھوکہ دے رکھو، دوسرے کو زور دے رہا تھا، دوسرے اپنے بھائی کو یا اپنے مسلمان بھائی کو، اب کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ دنیا کی ناپائیداری، بے ثباتی، دنیا کے عارضی پن کو سمجھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے فوائد سمجھانے کے لیے آپ ان کو دو شخصوں کا حال بیان کیجیے۔ مثلا الرجلین، دو شخصوں کا جن میں دوستی کا تعلق تھا آپس میں۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دے رکھے تھے، جو بے دین شخص تھا۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، اور ان باغوں کے گرد باڑ تھی کھجور کے درختوں کی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی باڑی کی جگہ تھی جس میں اور زراعت ہوتی تھی، غلے اگاتے ہوں گے، سبزیاں، پھل دیگر۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں باغ اپنا میوہ کم نہیں کرتے تھے، دونوں باغ آتت اکلہا، اپنا پورا پورا پھل لاتے تھے، یعنی ہر غنچے، ہر شاخ پر جتنا پھل ہو سکتا ہے وہ سارا کا سارا لگتا تھا۔ کوئی درخت خالی نہیں رہتا تھا، کوئی شاخ خالی نہیں رہتی تھی، کوئی غنچہ پھل لائے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں گھٹاتے تھے، کم نہیں کرتے تھے اس میں کچھ بھی۔ یعنی یہ نہیں ہوا، کم ہونے سے مطلب یہ کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی شاخ پھلی اور کوئی نہیں پھلی، اور کسی کے اندر پھل لگا اور کسی میں نہیں لگا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ان کے درمیان، دونوں باغوں کے درمیان، دو باغ تھے، ان کے درمیان میں سے نہر جاتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی اللہ جل شانہ نے اور بھی اس کو مالداری کا سامان دے رکھا تھا۔ ثمر کا مطلب یہ کہ ہر قسم کے فوائد اس کو حاصل تھے، مال و دولت کی، اولاد کی، عزت کی، جتنی شکلیں ہو سکتی تھی ساری دستیاب تھی۔ خوب اولاد بھی دے رکھی تھی، خوب لوگ بھی دے رکھے تھے، معاشرے میں عزت بھی دے رکھی تھی، اور اس طرح کے باغات اور ایسے مال اور دولت بھی دے رکھی تھی۔ دوسرا ساتھی اس کا بڑا نیک تھا اور غریب تھا، تو اب یہ صاحب آیا اپنے دوست کے پاس، اپنے دوست سے باتیں کرنے لگا، اور یہ ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیں، تو اب دیکھیں اس کا انداز دیکھیں۔ فقال لصاحبی،
اپنے اس دوسرے ساتھی سے کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس سے باتیں کرنے لگا. حوار کہتے ہیں کنورسیشن کو، ڈائلاگ کو. باتیں کرنے لگا اس سے، باتوں کی بات کہنے لگا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. کہا کہ میں تجھ سے بہت زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس لوگ بھی تجھ سے زیادہ ہیں. یعنی میں آواز لگاؤں تو نکلنے والے لوگ بہت ہیں، میں چلوں تو میرے ساتھ چلنے والے لوگ بہت ہیں، کہیں جاؤں تو استقبال والے لوگ بہت ہیں، میرا جتھا بہت ہے، اور بہت ایسے یہ سارے لوگ کوئی غریب لوگ نہیں، مالدار اور معزز لوگوں میں میری بڑی ساکھ ہے، میری بڑی عزت ہے. تو کیا مطلب تھا اس کا اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں غلط ہوں، مشرکانہ طور طریقے میرے ہیں، تو پھر میں اتنی نعمتوں میں کیوں ہوں، اتنے مزوں میں کیوں ہوں؟ اور اگر تو نیک ہے اور اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے تو مجھ سے کم کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی مسلمان کرتے ہیں کہ جی اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو ہم غریب کیوں ہیں اور کافر مالدار کیوں ہیں؟ لوگوں نے سمجھا ہے کہ حق پر ہونے کے بعد پیسوں میں زیادتی ہو جانا اور سہولیات زندگی مل جانا یہ کوئی لازم ملزوم ہے. گویا کہ دنیا ہی میں جنت کا تمام اجر پانا بہت ضروری ہے. آخرت میں کا تو گویا اصل میں ایسے لوگوں کا عقیدہ بالآخرت کمزور ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے آخرت تو دور کی بات ہے، وہ کس نے دیکھی ہے. یہ بتائیں ایمان کا فائدہ دنیا میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اور ایمان کے فائدے کو کیا سمجھتے؟ پیسوں میں، کہ ایمان لانے کے بعد پیسے سب سے زیادہ دنیا میں ملے یا نہیں ملے. کیا بچگانا سوچا. تو یہ تانے مار رہا تھا اپنے ساتھی کو. وہ دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ. تو پھر وہ اپنے اس ساتھی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے اوپر، یعنی اپنے جرم، اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا یا اپنے کفر قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا. دخل جنتہ. اللہ فرما رہے ہیں جنت باغ میں تو بڑا اتراتا ہوا گیا تھا، لیکن وہ ظالم لنفسی، اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. اس کو اندازہ نہیں تھا کیا ہونے والا، اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا. قال، جا کر کہتا ہے اس کو کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا. کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، اس باغ پر کوئی آفت نہیں آ سکتی. دیکھو کیا حال ہے، پانی دیکھو کتنا وافر ہے. اول تو بارشیں ہوتی ہیں، نہیں تو یہ نہر بیچوں بیچ تو نہر جا رہی ہے. یہ کوئی تمہیں خشک ہوتی ہوئی نہر نظر آتی ہے؟ مٹی دیکھو اس کی، باغ کی کوالٹی دیکھو، یہ کہیں ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر اپنے باغ کو تو ہمیشہ ہمیشہ کا سمجھ رہا ہے. وما اظن الساعۃ قائمہ. اچھا مجھے نہیں، پھر کہتا ہے اور مجھے نہیں لگتا قیامت شیامت کوئی کہانی ہے، قیامت کوئی بات ہے، قیامت کوئی آنے والی چیز ہے. قیامت کوئی آنے والی چیز نہیں لگتی مجھے. اور دوسرے کو کہہ رہا ہوگا کہ چونکہ تو ہر وقت قیامت قیامت کرتا رہتا ہے، تیرا قیامت کے اوپر بہت زیادہ یقین ہے، ایک دوسری زندگی بھی تو مانتا ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر قیامت نامی کوئی چیز ہے اور وہ آ گئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں رب کے سامنے جانا پڑا، کھڑا ہونا پڑا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو کہا کہ وہاں پر بھی میں اس سے زیادہ بہتر، اس باغ سے بھی زیادہ بہترین نعمتیں مجھے وہاں ملیں گی. کیوں؟ یہ دلیل کیوں کہ اگر آخرت دنیا سے اچھی ہے تو جو دنیا میں اچھا ہے تو وہ اس دوسری دنیا میں جا کر اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں پر مرتب ہوں گی. دنیا میں جتنے پیسے ہیں وہی آخرت کے اندر جا کر ڈبل ہو کر ملیں گے. دنیا میں جو غریب ہے وہ آخرت کے اندر غریب رہے گا. یہ عجیب اس کا فلسفہ تھا. تو اس نے کہا کہ اگر یہاں پر میرے پاس اتنا کچھ ہے اس دنیا میں جو کہ کم جگہ ہے، بقول تمہارے کم تر ادنا جگہ ہے، تو جب اعلیٰ جگہ میں جائیں گے تو میرا مال اور اعلیٰ ہو جائے گا، میں تو وہاں یہاں سے بھی زیادہ اچھا ہو جاؤں گا. تو یہاں بھی خوار ہے تو وہاں بھی خوار ہوگا.
قال له صاحبہ، دوست نے کہا، وہو یحاور، اس نے باتوں میں جواب دیا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہا کہ کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر تجھے پانی کی بوند سے پیدا کیا، قطرے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس مٹی اور پانی سے نکال کر تجھے ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا، اس کے اس احسان کا یہ بدلہ دے رہا ہے؟ اب بجائے سے کہ تو اس انسان بنانے کے بعد پھر یہ جو باقی نعمتیں ہیں تو اگلی بات، اس سب کے عوض میں تو اس کا انکار کر رہا ہے اور اس کے اوپر اتنی جرت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو کہا کہ جہاں تک میری بات ہے، لیکن هو اللہ ربی، وہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احد، میں کبھی بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور اس کے بعد اسے کہنے لگا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یہ کیوں نہ کہا، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہ دے، جو اللہ دے وہی قوت و طاقت دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر تو یہ دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد کے اندر کم ہوں، تو فعسا، تو میں کم ہوں لیکن مایوس نہیں ہوں، میری نگاہ دنیا پر نہیں، آخرت اور رب ذوالجلال پر ہے۔ فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، عین ممکن ہے اور کہ اللہ جل شانہ مجھے تمہاری اس باغ سے، اللہ جل شانہ مجھ کو تیرے باغ سے بہت بہتر باغ دے دے۔ اچھا، اب خواہ وہ دنیا میں دے یا آخرت میں دے، اور اگر انسان کو اختیار دیا جائے آخرت پر یقین رکھنے والا تو وہ تو کہے گا کہ آخرت میں دے، اور اللہ بہتر دے دے۔ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر اللہ اپنے غیبی حکم اور اپنی تقدیر سے کوئی آسمانی آفت بھیج دے، کوئی ایسی چیز بھیج دے آسمان سے کہ پھر تیرے اختیار میں نہ ہو۔ حسبان کہتے ہیں گرم ہوا کے جھونکے کو۔ تو کہا کہ یرسل علیہا حسبانا، ایسا نہ اس باغ کے اوپر ایک گرم ہوا کا جھونکا آ جائے، فتصبح صعیدا زلقا، صعید کہتے ہیں میدان کو، اور صبح کو، کہا رات کو یہ آ جائے اور صبح کو یہ ایک چٹیل میدان ہو، ایک جھلسی ہوئی زمین ہو، ایسا نہ ہو جائے۔ او یصبح، یا جب صبح ہو تو ماؤہا غورا، اس کا پانی زمین چوس لے، بالکل زمین کے اندر چلا جائے، اتر جائے۔ فلن تستطيع له طلبا، اور تیری تمام تر کوششوں کے باوجود پانی نہ نکل کر دے، ایک بوند پانی اس میں نہ رہے، تجھے پانی نہیں رہے گا تو باغ کا کیا اثر ہوگا؟ اچھا، تو کیا ہوا نتیجہ اس گفتگو کے بعد؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، ہو گیا جو ہونا تھا، ناشکری کا جو انجام ہونا تھا، کہ اس شخص کے اس ساز و سامان کو تو آفت نے آ گھیرا، سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل۔ احیط بثمرہ
فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو کہا کہ وہ صبح کو جب اٹھا تو کف افسوس ملتا رہ گیا، اپنی ہتھیلیاں رگڑ رہا تھا، کس بات پر؟ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس کے اوپر خرچہ ہوا تھا باغ پر، مال جو لگایا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ جو ہے وہ پودے گویا اپنی جڑوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے. وہ انگور کے باغ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں چھتریاں لگائی جاتی ہیں، ان چھتریوں کو عروش کہتے ہیں. تو وہ اپنی چھتریوں کے اوپر سارا کچھ جڑیں پڑی ہوئی تھی، درخت، چھتریاں نیچے اور پودے اوپر. وہ یقول، اور اب یہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو کہتا ہے یہ آدمی، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، تو کاش میں کی ناشکری نہ کرتا، ہائے کاش میں اللہ. ولم تکن، فرماتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ذکر کیا تھا نا اعز آیت کے اندر کہ میرے پاس بڑا معزز مجمع ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ نہیں آئی. وما کان منتصرا، اور نہ وہ اس قابل تھا کہ اپنا بدلہ خود لے سکے، نہ اس کے جو کانٹیکٹس تھے جس پر اس کو بڑا بھرم تھا، اس کے جو ریلیشنز تھے، اس کے جو لوگ تھے جن کی حیثیت پر اس کو بڑا غرہ تھا، ان میں سے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، اللہ فرما رہے ہیں اس دنیا میں سب اختیار صرف اللہ سچے کا ہے، وحدہ لا شریک کا ہے. اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جس کو جو کچھ دے رکھا ہے ایک لمحے میں لے سکتا ہے، جس کو جس حیثیت پہ رکھا ہوا ہے ایک لمحے میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ سکتا ہے اللہ جل شانہ، دیر نہیں لگتی اس کو. هو خیر ثوابا وخیر عقبہ، کہا کہ هو خیر ثوابا وخیر عقبہ، اللہ تعالیٰ کا انعام دنیا میں، یہاں ثواب سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کا ہے، کہ اللہ ہی دنیا میں بھی کسی کو دے بہترین چیز، اس کا انعام سب سے بہتر ہے. ثواب کا مطلب ہے انعام. وخیر عقبہ، اور اس کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب سے بہترین ہے. یعنی اللہ چاہے دنیا میں انعام دے یا آخرت کے اندر اجر دے، وہ سب سے بہترین چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، توفیق کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، شکر کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، ادائیگی حقوق کے ساتھ ملی ہوئی، وہ تو بہترین چیز ہے. ورنہ پھر فتنہ ہے. مال کا اگر حق ادا ہو رہا ہے، مال سے زکوٰۃ، اول مال کمایا حق طریقے سے جا رہا ہے حلال، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، غریبوں کا حصہ زکوٰۃ کے علاوہ اس میں سے صدقہ خیرات ہو رہا ہے، اور وہ مال انسان میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، تواضع پیدا ہو رہی ہے. جتنا مال بڑھتا جا رہا ہے انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا جا رہا ہے، تب تو مال نعمت ہے، نعمت الہی ہے. جو اگر یہ شرائط پوری ہو رہی، پہلی شرط میں نے بتا دی کہ مال کی آمد کا رستہ جائز ہونا، مال جو ہے وہ حق حلال کا مال ہے، ایک پائی بھی اس میں حرام کی نہیں ہے. پہلی شرط، اس مال کا فرض زکوٰۃ اس کی ادا ہوتی ہے پورے اہتمام کے ساتھ. اس مال میں سے غریبوں مسکینوں کو ان کا حق جاتا ہے، جہاں پر کوئی ضرورت بھی اس کو انسان کو محسوس ہوتی ہے تو اپنا مال اس پہ خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کے اور سب لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے. اس مال نے اس کو شکر کی نعمت عطا کر رکھی ہے، صبح و شام اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہے، اور اس نے اس کے اخلاق پر یہ اثر ڈالا ہے
کہ وہ اللہ کی نعمت کے احساس سے اور شکر کی کیفیت ہر وقت تواضع کے ساتھ رہتا ہے. ہر وقت اس کو خیال رہتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، کسی وقت بھی جا سکتی ہے، اس پر میں نے غرور اور نہیں کرنا. تو یہ مال نعمت ہے. اور اس سے الٹا ہے، کمانے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، خرچ کرنے میں نمود و نمائش پر خرچ ہوتا ہے. جہاں پر نام ہوتا ہو وہاں خرچ ہوتا ہے، جہاں تصویر بنتی ہو وہاں خرچ ہوتا ہے، جہاں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ ہوتا ہے، جہاں تالیاں پیٹی جاتی ہوں وہاں خرچ ہوتا ہے. غریبوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، سفید پوشوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اس کی زکوٰۃ صحیح نہیں دی جاتی. اس کے بعد اس نے انسان میں بجائے شکر کے تکبر پیدا کر دیا ہے، غرور پیدا کر دیا ہے، اپنے مال پر اس کو ایک خاص ان کا فخر. یہ مال دنیا میں بھی آزمائش ہے اور آخرت کے اندر عذاب علیم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے.